نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد. آقا کریم علیہ السلام کی خانوادہ مبارک، اہل بیت اطہار کی فضیلت، مقام اور مرتبہ اور محبت کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. معروف آیت کریمہ ہے سورہ شورا کی آیت مبارکہ نمبر 23 اس کے کلمات میں نے تلاوت کرنے کی سعادت ہے. اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کو حکم فرمایا: قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو فریضہ رسالت کا میں ادا کر رہا ہوں، اس منصب کی ادائیگی میں اس کے لیے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. لفظ آیا ہے قل، اس پر میں نے دو باتیں پچھلی نشست میں بھی عرض کی تھی. ایک بڑی اہم بات آج کی اس نشست میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر اس ایک نقطے کو بھی سمجھ لیا جائے تو مضمون کی جو اہمیت ہے وہ آسانی سے ذہن نشین ہو جاتی ہے. بڑی توجہ سے یہ بات سمجھیے گا. لفظ کل جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آقا علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرما دیں، کہہ دیجئے، فرما دیجئے. اب اگر غور کیا جائے اس کل کی حکمت پر تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ساتھ چلیں تو بات سمجھ آئے. یہ جو پورا قرآن مجید ہے 30 پاروں کا، الحمد کی حمزہ سے لے کر والناس کی سین تک، یہ 30 پارے جو قرآن مجید کے ہیں یہ ہمارے سامنے، امت کے سامنے کس نے پڑھ کر سنائے؟ بولیے. آقا علیہ السلام نے سنائے ہیں نا. نہ کسی نے براہ راست اللہ سے قرآن سنا ہے، نہ کسی نے جبریل امین سے سنا ہے، نہ کوئی اور واسطہ ہے قرآن مجید ہم تک پہنچنے کا سوائے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بڑی توجہ سے سمجھیے یہ بات. تو کیا آقا کریم علیہ السلام کا امت تک قرآن پہنچانا وہ لفظ کل کا محتاج ہے؟ نہیں، کیونکہ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس میں لفظ کل نہیں ہے، مگر آقا علیہ السلام نے وہ بھی امت کو بیان فرمائے. آپ پوری سورہ فاتحہ لے لیں، اس میں لفظ کل نہیں ہے. سورہ کوثر پوری لے لیں، لفظ کل نہیں ہے. پوری سورتوں میں لفظ کل نہیں ہے. یہ تو چند مقامات پر آیا. تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ لفظ کل ہو یا نہ ہو، امت کے سامنے قرآن حضور نے ہی فرمانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے یہ بات؟ اور کوئی راستہ ہم تک پہنچنے کا قرآن مجید کا نہیں ہے. تو پھر یہ لفظ کل کس لیے آتا ہے؟ کوئی تو اس کا بھی مطلب ہوگا نا. ایسا تو نہیں معاذ اللہ کہ اضافی ہے یہ یا بغیر کسی مقصد و حکمت کے ہے. تو بے شمار اس کی حکمتوں میں سے چند میں نے جیسے پچھلی نشست میں عرض کی. ایک اہم جو آج عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
اس لفظ کل کا کمال یہ ہے کہ یہ اگر کسی ایسے کلام پر آ جائے جس میں کوئی حکم دے دیا جا رہا ہے، کسی کام کے کرنے کا اگر حکم دیا جا رہا ہے، اس پر اگر لفظ کل آ جائے تو اس حکم کی نوعیت بدل جاتی ہے، اس حکم کی بولیے نوعیت بدل جاتی ہے۔ دیکھیں، جیسے قرآن مجید کا میں ایک حکم آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس کے ساتھ پہلے کل نہیں ہے۔ حکم آیا اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکات، زکات ادا کرو، قولوا قولا سدیدا، اچھی بات کیا کرو۔ بے شمار قرآن مجید میں حکم آئے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، اچھی بات کرو، حسن اخلاق ہو، معاملات درست ہوں، بے شمار قرآن مجید کے احکامات۔ آپ ایک نماز کو لے لیں، بڑا حکم ہے نا، اقم الصلاۃ۔ اب اللہ نے حکم دے دیا نماز قائم کرو۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس حکم کے آ جانے کے بعد کہ نماز قائم کرو، کیا کوئی ایمان والا اس حکم کا انکار کر سکتا ہے؟ بولیں، نہیں کر سکتا۔ جو انکار کرے گا وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اب اس سے اگلی بات سمجھیں، حکم اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں آیا، کسی مومن کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہے، مگر فرار کی گنجائش ہے، سستی اور غفلت کی گنجائش ہے۔ کیسے؟ کوئی شخص ایمان والا نماز کا انکار نہیں کرتا، مگر کیا ہر مومن نماز پڑھتا ہے؟ بولیں، کیا ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے؟ نہیں، سستی کرتے ہیں لوگ، غفلت ہو جاتی ہے، نادانی ہے، جو بھی آپ کہیں، کمزوری ہے، کم علمی ہے، جہالت ہے۔ لیکن جو شخص نماز نہیں پڑھ رہا وہ بھی کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز کو نہیں مانتا، یہ انکار ہے۔ اگر اس سے پوچھیں بھائی نماز پڑھا کرو، وہ کہے گا جی گناہگار لوگ ہیں، وقت نہیں ملتا، ایسا ہوتا ہے، ایسا، ہزار بہانے کر دو۔ تو اللہ کا جب حکم آ جائے تو کسی مومن کے لیے انکار کی گنجائش نہیں رہتی، مگر فرار کی گنجائش رہتی ہے، سستی اور غفلت کی۔ اب اس کل کا کمال یہ ہے کہ جس حکم پر یہ کل آ جاتا ہے نا، تو انکار کی گنجائش تو پہلے ہی نہیں ہوتی، یہ فرار کی گنجائش بھی ختم کر دیتا ہے، پھر فرار کا راستہ بھی نہیں رہتا۔ اب آپ پوچھیں وہ کیسے؟ تو میں بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں، ایسی آیت کریمہ جو سب کو یاد ہے۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید کا حکم دیں کہ ایک ہے اللہ۔ ٹھیک ہے؟ اب ذرا سوچ کے مجھے بتائیے گا، اگر ایک شخص 24 گھنٹے میں 5 نمازیں نہیں پڑھتا تو وہ کافر ہوتا ہے یا گناہگار ہوتا ہے؟ گناہگار ہوتا ہے نا، وہ گناہگار ہوتا ہے۔ اور اگر 24 گھنٹے میں کوئی 1 سیکنڈ کے لیے توحید سے ہٹ جائے تو وہ گناہگار نہیں ہوتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی قید کس نے لگائی؟ اس کل نے لگائی۔ حکم وہ بھی اللہ کا ہے، نماز پڑھو، اور حکم توحید بھی اللہ کا ہی ہے، مگر کل نے اس کا ریزلٹ بدل دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب جب میں نے اپنی توحید کی بات کہی تھی تو میں نے لفظ کل کہا تھا تاکہ کوئی ایمان والا نہ میری توحید کا انکار کر سکے، نہ ایک لمحے کے لیے میری توحید سے پیچھے ہٹ سکے، نہ ایک لمحے کے لیے توحید کا عقیدہ ترک کر سکے۔ اب بات آئی ہے آپ کے خانوادے کی، آپ کے خاندان مبارک کی، آپ کی فیملی کی، آپ کی اہل خانہ کی، آپ کے گھر والوں کی، تو میں یہاں بھی کل کی قید لگاتا ہوں تاکہ کوئی ایمان والا ساری زندگی میں نہ کبھی آپ کی اہل بیت کی عظمت کا انکار کر سکے اور نہ ایک لمحے کے لیے بھی اہل بیت کی محبت، مودت، عقیدت، نسبت، تعلق اور غلامی سے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے ہٹ سکے۔
جو ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے ہٹ جائے گا وہ دائرہ ایمان سے ہی خارج ہو جائے گا۔ یہ وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی بندہ مومن کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل ہی نہیں ہوتا جب تک وہ میری اہل بیت سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہ جو شان اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خانوادے کو عطا کی، یہ اس کل کی شان ہے کہ اس نے یہ مقام دے دیا ہے کہ نہ اہل بیت پاک کی عظمت کا کوئی مومن انکار کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ان کی نسبت اور تعلق اور غلامی سے ایک لمحے کے لیے بھی فرار ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو بات میں نے آپ کو کہی ہے، یہ عقیدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست صحابہ کرام نے سیکھا، صحابہ کرام سے تابعین نے سیکھا، پھر تبع تابعین نے سیکھا۔ 1400 سالہ تاریخ میں کوئی ایک اس امت کا ایک امام ایسا نہیں ہے جس نے اس عقیدے کو اس انداز سے بیان نہ کیا۔ میں آج وہ چار جو ہمارے بڑے ائمہ ہیں نا، ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان چاروں کی میں آپ کے سامنے آج ان کا جو اس عقیدے پر اہل بیت پاک کے حوالے سے عقیدہ، نظریہ اور ایمان تھا وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آج مضمون یہی ہے، بنیاد میں نے اس پر رکھی ہے، مگر چند ایک احادیث جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کی ہیں، جو مختلف مقامات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمات فرمائے، ان حدیث میں سے وہ ٹکڑا، وہ حصہ لینا چاہتا ہوں جو اہل بیت پاک کے حوالے سے بیان فرمایا۔ اب یہ حدیث پاک جو ہے پہلی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، امام احمد نے اس کی تخریج کی ہے، امام ترمذی نے اس کی تخریج کی ہے۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی مقام و مرتبہ اہل بیت پاک کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان عیبتی التی آوی الیہا اہل بیتی، اے میری امت یہ بات کبھی فراموش نہ کرنا، میری اہل بیت پاک کا مقام میرے نزدیک یہ ہے کہ مجھے جتنا آرام نصیب ہوتا ہے وہ میری اہل بیت سے ہی نصیب ہوتا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ میرا ایسا جامہ دان ہے کہ میں اس میں اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوا آرام پاتا ہوں۔ کس میں؟ اہل بیتی، میری اہل بیت پاک۔ اب پیچھے آپ قرآن مجید سن چکے ہیں، اب اس پر ذرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے تشریح اسی مضمون کی سنیے جو میں نے عرض کیا۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اس حدیث پاک کی تخریج امام احمد نے کی۔ آپ بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی تارک فیکم خلیفتین، میں تمہارے اندر اپنے 2 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ 2 خلیفے ہیں میرے تمہارے پاس، پہلا ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسرا وہ اطرتی اہل بیتی، میری اہل بیت اور میرا خاندان، یہ دوسرا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ قرآن اور اہل بیت اللہ نے ان کو اس طرح جوڑ دیا ہے، یہ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں قرآن اور اہل بیت کہ زمانے بدلتے جائیں گے، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اسی طرح جڑے ہوئے اہل بیت اور قرآن حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے، کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اور یہ یعنی منظر پھر لوگوں نے دیکھا بھی، امت نے دیکھا بھی کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور بدبختوں نے تن سے جدا کر دیا، جسم مبارک کربلا میں رہا اور سر انور کوفہ جا پہنچا، تو کوفہ جا کر بھی قرآن مجید کی تلاوت اس سر انور سے جاری رہی جو آقا علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ میں صرف یہاں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں، الواحد الکاشفی شواہد النبوہ میں واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوفہ میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور لایا گیا اور اسے نیزے سے اتارا گیا تو ایسے لگا کہ آپ کے لب مبارک ہل رہے ہیں، امام علی مقام کے لب مبارک ہل رہے ہیں۔ تو ایسا جب ہم نے دیکھا کہ لب مبارک ہل رہے ہیں تو کسی نے کہا کہ ذرا قریب جا کر دیکھو کہ اس زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، لب جو ہل رہے ہیں۔ تو جب قریب جا کر دیکھا تو زبان مبارک پر الفاظ یہ تھے قرآن مجید سورہ ابراہیم کی آیت کریمہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ،
ہرگز یہ نہ سمجھنا ان ظالموں نے جو کر دیا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا کہ ہم نے یہ سنا، حضرت سلمہ بن کھیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، ہم نے امام علی مقام کا سر انور دیکھا، وہ نیزے پر چڑھا ہوا تھا اور آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب یہ دو شہادتیں میں نے آپ کو دی کہ سر مبارک جسم پاک سے جدا ہے اور اس کے باوجود زبان مبارک پر قرآن پاک اللہ کا اسی طرح جاری ہے۔ اور وہ معروف واقعہ ہے، اصحاب کہف کا ذکر کسی نے پڑھا کہ وہ بڑا عجیب واقعہ ہے، تو امام علی مقام نے جواب دیا کہ اصحاب کہف کے واقعہ سے یہ عجیب ہے کہ وہ قرآن جس نے تمہیں اصحاب کہف کا بتایا ہے وہ جس نبی پر نازل ہوا تھا اس کے نوازے کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیا گیا۔ پھر اگلی حدیث پاک حضرت عبد الرحمن بن عوف رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام حاکم نے اس کو بیان کیا، یہ الفاظ سنیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّي أُوصِيكُمْ بِإِطْرَتِي خَيْرًا، میں تمہیں اپنی عطرت کے بارے میں خیر کی نصیحت کرتا ہوں، میری اہل بیت پاک کے ساتھ خیر والا معاملہ کرنا، چونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ کیا ہونے والا ہے، خبر جو دے دی تھی کہ شہادت کس طرح ہوگی اور کیا کیا، اس بدبخت کا نام تک بتا دیا تھا کہ کون سر تن سے جدا کرے گا۔ تو امت کو فرمایا میری اہل بیت پاک کے ساتھ خیر والا معاملہ رکھنا۔ اور آگے کیا دیکھیں، آگے آقا علیہ السلام نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، یہ بات کہہ کے کہ میری امت کے ساتھ نیکی کرنا، میری اہل بیت کے ساتھ، فرمایا وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، یہ قرآن اور اہل بیت تو اکٹھے حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے، مگر تم کس منہ سے میرے پاس حوض کوثر پر آؤ گے اگر میری اہل بیت کا حیا نہ کیا تو۔ یہ فرمایا اِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، میری تمہاری ملاقات حوض پر ہونی ہے، تو اس وقت خوشی سے تبھی میرے پاس آ سکو گے جب میری اہل بیت کی محبت لے کر میرے پاس آؤ گے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ پھر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی حدیث امام حاکم نے بیان کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس انی تارک فیکم امرین، میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، لن تدلوا ان اتبعتموہما، تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے، کتاب اللہ و اہل بیت عترتی، اور میری اہل بیت، اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت۔ پھر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، امام طبرانی نے اس کو بیان کیا، اس کے الفاظ بڑے توجہ طلب ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی بات بیان کر کے کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، فرمایا انظروا کیف تخلفونی فی الثقلین، یہ دو خلیفے میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں اپنے نائب قرآن اور اہل بیت، اب دیکھنا یہ ہے ان دو کے ساتھ تم کیا کرتے ہو۔ اب بات تمہارے اوپر ہے، یہ دو چیزیں جو میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں ان کے ساتھ تم کیا کرتے ہو۔ پھر حضرت زید بن ارقم نے طویل حدیث بیان کی، اس کے اینڈ میں یہ الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف اور اللہ کی یاد دلاتا ہوں، 3 مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اور ایک حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احدہما اعظم من الاخر، یہ بہت بڑے ہی توجہ طلب الفاظ ہیں، احدہما اعظم من الاخر، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دو قرآن اور اہل بیت ایسے ہیں ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑا ہے، قرآن اہل بیت سے بڑھ کر ہیں اور اہل بیت قرآن سے بڑھ کر ہیں، یہ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں، ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، کسی ایک کی بھی اہمیت تم کم نہیں کر سکتے۔ یہ وجہ ہے کہ 1400 سالہ تاریخ میں 1400 سالہ تاریخ میں کوئی ایک امام بھی ایسا نہیں ہے جس نے اہل بیت اطہار کی فضیلت اور شان کو اس انداز سے بیان نہ کیا ہو۔ اور ایک حدیث پاک اور بھی میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں، یہ بڑی اہم ہے، اس کے الفاظ بڑے اہم ہیں، امام طبرانی نے اس کو بیان کیا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ نَبَّأَنِي، اللہ جو لطیف خبیر میرا رب ہے اس نے مجھے خبر دی ہے، انہما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، کہ یہ قرآن اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے۔ اور فرمایا سألت ربی ذلک لہما، اور میں نے ان دونوں کے لیے اللہ سے یہی مانگا تھا جو دیا ہے اللہ نے۔ اور آگے دیکھیں کیا فرمایا فلا تقدموہما فتہلکوا،
میری اہل بیت سے کبھی آگے نہ بڑھنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَقْصُرُوا عَنْهُمَا فَتَهْلِكُوا، اور خبردار کبھی ان کا مقام، عزت اور مرتبہ کم نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، اور تم کبھی ان کو پڑھانے کی کوشش نہ کرنا، یہ تم سے زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، ان کے پاس علم تم سے زیادہ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ زندگی بھر یہ فرماتے تھے اللہ ہمیں کسی ایسے مسئلے میں گرفتار نہ کرے جس کا حل تلاش کرنے کے لیے ہمارے پاس علی نہ ہو۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کا جملہ رہا زندگی بھر، اللہ کبھی ایسا مسئلہ نہ لائے کہ ہمارے پاس علی نہ ہو کہ ہم اس کا مسئلے کا حل ڈھونڈ نہ سکیں، تلاش نہ کر سکیں۔ کیونکہ یہ ضمانتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دی۔ اور یہ میں نے جو آپ کو کہا کہ 1400 سالہ تاریخ میں ائمہ اہل بیت اور ائمہ اہل بیت اطہار کے ساتھ یعنی تمام ائمہ کا ہمارا تعلق ایسا ہی رہا کہ وہ ان کی غلامی میں رہے اور ان کے تعلق میں رہے۔ میں سب سے پہلے چونکہ ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں 9 نفوس قدسیہ اہل بیت اطہار کے 9 برگزیدہ ہستیوں کے ساتھ تعلق غلامی اور تعلق شاگردی قائم کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، اہل بیت اطہار کے 9 امام اور آقا علیہ السلام کے خانوادے کے 9 شہزادوں کے پاس غلام بن کر اور شاگرد بن کر بیٹھے اور ملاقات کی۔ اب سب سے پہلے آپ کی یعنی جو ملاقات ہے، آپ کی ملاقات بہت سارے ائمہ نے اس کو بیان کیا، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مدینہ آئے تو آپ حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ان سے ملاقات کی، اور حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ کلمات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ذرا سنیے کون کہہ رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، انہوں نے کہا فَإِنَّ لَكَ عِنْدِي حُرْمَةً، آپ کی جو حرمت ہے، عزت ہے، مقام اور مرتبہ میرے نزدیک کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حرمت جدک فی حیاتہ علی اصحابہ، وہ حرمت اور مقام آپ کا میرے نزدیک ہے جو آپ کے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی حیات میں صحابہ کے سامنے تھا۔ یعنی جس طرح صحابہ کرام آقا علیہ السلام کا ادب کرتے تھے، مجھ پر لازم ہے کہ میں اسی طرح آپ کا ادب اور احترام کروں۔ امام محمد الباقر رضی اللہ آپ کے سامنے آپ نے یہ بات کہی۔ اور امام اعظم کے ایک شاگرد ہیں بڑے، امام حسن بن زیاد لؤلؤی، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی عنہ سے پوچھا من افقہ من رأیت، ساری زندگی میں جتنے لوگوں سے آپ ملے ہیں سب سے زیادہ صاحب علم کس کو پایا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا سب سے زیادہ بڑا فقیہ اور عالم دین کس کو دیکھا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا ما رأیت افقہ من جعفر بن محمد الصادق رضی اللہ تعالی، میں نے زندگی میں امام جعفر الصادق سے بڑھ کر کوئی صاحب علم نہیں دیکھا۔ اور حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو وہ ملاقات کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کو خبر ہوئی کہ تشریف لائے ہیں تو آپ اپنے بہت سارے شاگردوں کو لے کے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی جب وہاں پہنچے تو آپ کے ساتھ بہت سارے شاگرد بھی تھے، تو سلام کر کے جب دروازے سے اندر داخل ہوئے تو اب آپ دیکھیں آپ نے کیا کیا، کون ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کی شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ وہ جب وہاں پہنچے وقعد ابی حنیفہ کالمستوفف، تو اس طرح جا کر بیٹھے کہ نہ پورا زمین پر بیٹھے اور نہ کھڑے رہے، گھٹنوں اور پاؤں پر ایسے جھک کر بیٹھ گئے۔ یعنی ادب کا یہ عالم تھا کہ نہ کھل کے بیٹھے اور بس جھک کے ایسے بیٹھ گئے۔ جتنے آپ کے شاگرد تھے ساتھ وہ سارے جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے استاد اس طرح کر رہے ہیں وہ سارے بھی اسی طرح بیٹھ گئے۔ تو جب وہ سارے اس طرح بیٹھ گئے تو اس وقت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ یہ کون ہے جس کو دیکھ کر اتنے لوگ اس طرح بیٹھ گئے ہیں؟ تو ان سب نے کہا کہ یہ ابو حنیفہ ہیں رحمۃ اللہ تعالی۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے کہا
کہ آپ کا میرے نزدیک یہی ادب اور احترام ہے کہ اسی طرح غلاموں کے ساتھ طرح آپ کے سامنے بیٹھ جائیں. اور پھر آپ جانتے ہیں وہ وقت ایسا تھا کہ بنو عباس جو حضرت عباس کی اولاد میں سے تھے انہوں نے اہل بیت اطہار کے نام پر حکمرانی لے لی تھی. اہل بیت اطہار کے نام پر کیونکہ نسب ان کا وہ تھا, غلامی ساری حکمرانی لے لی تھی. اور جب حکمرانی لے لی تو ایک ایک امام مبارک کو اور ان کے چاہنے والوں کو ایک ایک کو اٹھا اٹھا کر شہید کیا گیا. اور ایسا وقت بھی آیا تاریخ میں, یہ شہادت امام حسین کے بعد کے معاملات ایسے وقت بھی آئے کہ کسی عالم کو, کسی بزرگ کو, کسی امام کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ خطبے میں کہیں اہل بیت پاک کا نام لے سکے. یہ وہ دور گزرا امت پر. اس دور میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شاگردوں کو ائمہ کی حفاظت کے لیے, ائمہ اہل بیت اطہار کی خدمت کے لیے بھیجتے اور 12,000 درہم کے نذرانے دے کر بھیجا کرتے, اور زندگی بھر اہل بیت اطہار کی بات کی, کسی بادشاہ خلیفہ سے نہیں ڈرے. اور یہ اہل بیت اطہار کی بات کرنا اور ان کا ذکر کرنا سبب بنا کہ آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. یہ سبب تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جیل میں ڈالنے کا کہ میں اہل بیت کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا. حتیٰ کہ آپ کی وفات بھی اسی جیل خانے میں ہوگی, جنازہ بھی جیل سے اٹھا. پھر آگے چلیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو کیا خوبصورت بات کہی اس آیت کریمہ کی تشریح میں, یہ کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا. آپ نے ایک شعر لکھا, آپ نے فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم, اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت, آپ کی محبت کا یہ عالم ہے. فرد من اللہ فی القرآن انزلہ, اس محبت کو اللہ نے اس قرآن میں فرض کر دیا ہے جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے, فرض کر دیا ہے, فردم فرمایا. اور اس کے بعد کیا خوبصورت بات فرمائی, فرمایا یکفیکم من عظیم الفخر انکم, اے حضور کے خانوادہ اہل بیت پاک, اہل بیت اطہار, آپ کی عظمت, آپ کی شان, آپ کی فضیلت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ, کہ جو آپ پر صلاۃ نہیں پڑھتا اس بدبخت کی نماز ہی نہیں ہوتی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہی پڑھتے ہیں نا, اور کیا پڑھتے ہیں؟ تو آل محمد کون ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنا عقیدہ بتا دیا کہ میں کیا کہوں اس سے بڑھ کر کے, اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی جو جب تک حضور کے خانوادے پر درود نہیں پڑھ لیتا. پھر لوگوں نے یہاں تک فتوے لگائے کہ یہ معاذ اللہ شیعہ ہو گیا ہے, رافضی ہو گیا ہے. تو جب یہ جملہ سنا اس کا جواب دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے کیا دیا. سبحان اللہ, یعنی یہ ایک ایسا جواب ہے آپ کا کہ ہر سوال کا جواب ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان کان رفدن حب آل محمد, اگر اہل بیت پاک سے محبت کرنا رافضیت ہے, شیعیت ہے, جو بھی آپ تم اس کو نام دیتے ہو, اگر اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہے تو فرمایا فلیشہد الثقلان انی رافض, تو دو جہان گواہ ہو جائیں کہ میں سب سے بڑا رافضی ہوں. دو جہان گواہ ہو جائیں کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنے سے کوئی رافضی بنتا ہے تو دنیا میں مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی. اور اس کے بعد امام, آپ بات کریے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تاریخی جملہ جو تاریخ میں ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. کسی نے آ کر پوچھا کہ یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, تو آپ نے فرمایا تمہیں اس سوال کی ضرورت کیوں پڑی ہے, یہ تو ہر کوئی جانتا ہے. اس نے کہا نہیں امام احمد بن حنبل آپ بتائیں یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. آپ نے فرمایا میں پورے یقین سے اس بدبخت کو کافر کہتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے یہ کہا. اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے ساتھ تو اہل بیت اطہار کی محبت اور غلامی میں اتنا ظلم ہوا کہ کوڑے مارے گئے, ظلم و ستم ہوا, آپ کی داڑھی مبارک مول دی گئی, اور آپ کے ساتھ یعنی انتہا درجے کا تشدد اور ظلم ہوا, اور آپ کو کوڑے مارتے تھے. مگر دیکھیں اہل بیت پاک کے ساتھ محبت کا کیا عالم ہے. یہ جب تھوڑا سا ہوش آتا کوڑے مارتے ہوئے, جعفر بن سلیمان عباسی وہ کوڑے مارتا تھا اور اس نے حکم دیا تھا, جیسے ہی آپ کو ہوش آتا تو اونچی آواز میں لوگوں کو کہتے اے لوگوں کو گواہ ہو جاؤ, یہ جو کوڑے مار رہا ہے, جو مروا رہا ہے, میں نے ان کو معاف کر دیا, میں نے ان کو معاف کر دیا. تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ اتنا ظلم یہ کر رہے ہیں, آپ انہیں معاف کیوں کر رہے ہیں؟
انہوں نے کہا اس لیے کہ ان کا تعلق حضور کے چچا کے خاندان حضرت عباس سے ہے، تو کہیں میری وجہ سے اللہ ان کو گرفت میں نہ لے آئے، میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ اہل بیت پاک کی محبت اور غلامی کا یہ عالم ہے۔ تو یہ اس وقت جو ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا، اس فتنے سے لے کر اب تک یعنی یہ بات رہا۔ اور یہاں ایک مسئلہ میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بڑا اہم جملہ ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جب کوئی آ کر مسئلہ پوچھتا، سوال پوچھتا، کوئی فقہی بات پوچھتا کہ مجھے اس مسئلے پر جواب دیں، تو آپ یہ فرماتے اذهب الى مالک عنده علمنا، جاؤ جا کے امام مالک سے پوچھو، اہل بیت کا سارا علم امام مالک کے پاس ہے۔ یعنی یہ محبت اور تعلق کا یہ عالم تھا۔ اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس بات کو بیان کرتے ہوئے امت کے سامنے حق کو بیان نہیں کرتے۔ میں صرف ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے یہ بات سن لیں اور ذہن نشین کر لیں۔ ہم جو بھی کسی کو نام دیتے ہیں نا، کسی ایک جماعت کو، ایک مسلک کو ہم نے نام دے دیا، وہ اہل بیت کی بات کرنے والے ہیں، یا وہ اہل بیت جو کرے وہ یہ ہو جاتا ہے۔ تو بڑی توجہ سے یہ بات سن لیں، اہل بیت پاک کا نام لینے سے کوئی مسلک نہیں بنتا، یہ کسی مسلک کا نام نہیں ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے اہل بیت پاک کی بات اس نے کی جس نے ہمیں دین سکھایا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑا امام حسین کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہزادوں کے لیے نماز سجدہ طویل کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کندھوں پر بٹھا کر پورے شہر میں گھمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان مبارک چسا چسا کر کہا یہ تیری خوراک ہے، یہ تیری غذا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کیا ادب کر سکتا ہے یا محبت کر سکتا ہے؟ یاد رکھ لیں، اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے اور جو غلامی ہے، تعلق ہے، یہ اصل ایمان ہے، اور یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ مگر فرق کیا ہے؟ ایک بات جو ایک ہمیشہ ایک اپنا رکھ لیں، ترازو رکھ لیں تولنے کے لیے، ناپنے کے لیے ایک پیمانہ رکھیں۔ وہ پیمانہ کیا ہے؟ جو کوئی بھی ہو، بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جو کوئی بھی اہل بیت پاک کی شان اس طرح بیان کرے کہ صحابہ کو برا کہے، اس کے غلط ہونے کی یہی دلیل ہے۔ اس کے غلط ہونے کی بولے یہی دلیل ہے۔ اور جو صحابہ کا نام اس طرح لے کہ اہل بیت کی بات نہ کرے، اس کے بھی غلط ہونے کی یہی دلیل ہے۔ نہیں، صحابہ اور اہل بیت جدا نہیں ہیں، مگر اللہ نے ایک فرق رکھا ہے کہ ہر اہل بیت جو ہیں وہ صحابی ہے، مگر ہر صحابی اہل بیت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ درجہ بلند کیا ہے، اہل بیت صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، مگر ان کا جو آپس کا تعلق تھا، میں نے جمعے میں آپ کو بتایا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو حضور مولا کائنات کے شہزادے شہید ہوئے، ان میں ایک کا نام ابو بکر ہے۔ امام حسین کے بھائی جو ساتھ شہید ہوئے، ان میں ایک کا نام عثمان ہے۔ یہ نام وہ کیوں رکھ رہے تھے؟ وہ اپنا تعلق ہی بتا رہے تھے نا امت کو۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی تو ان کی بیٹی جو سیدنا فاروق اعظم کے گھر ایک زوجہ تھی، وہ مولا علی کی بیٹی تھی، جو عدت گزارنے کے لیے پھر اپنے بابا کے گھر گئیں۔ ام کلثوم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی بات اگر اہل بیت کی بات کرے گا غلط تو وہ بھی غلط، جو صحابہ کی کرے وہ بھی غلط۔ اس کا ایک ہی جملہ ہے، بہت پہلے قبلہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری زیدہ مجدہ نے کسی نے ان سے پوچھا تھا صحابی اور اہل بیت میں کیا فرق ہے، بس میں اس پر مکمل کرتا ہوں، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ تو آپ نے کہا صحابی اور اہل بیت کا فرق تب سمجھ آئے گا جب صحابی اور اہل بیت کو سمجھ لو کہ کیا ہیں۔ پوچھا کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا صحابی اس کو کہتے ہیں جو نبی کے در پر بیٹھا ہو، در کہتے ہیں نا دروازے کو۔ صحابی وہ ہے جس کا تعلق نبی کے در سے ہو، اور اہل بیت وہ ہیں جس کا تعلق نبی کے گھر سے ہو۔ ٹھیک ہے، اب جملہ سنیے غور سے۔ اب اگر ہم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر پڑھ لیا ہے، تو نہ ہم در چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہم گھر چھوڑ سکتے ہیں۔ تو حق پر بھی وہی ہوگا جو در کی بات بھی کرے اور جو گھر کی بات بھی کرے۔ ایک کو بھی اگر آپ ترک کر دیں گے تو آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا حق ادا نہیں کیا۔
اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اور سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں بس ایک شعر پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. پورا کربلا کا واقعہ اس شعر کے اندر ہے. بڑی خوبصورت بات شاعر نے کہی. جھکانا چاہتے تھے جس سر کو شام والے، جھکانا چاہتے تھے جس سر کو شام والے، شکست تو دیکھیے اسی سر کو اٹھا کے چلے، شکست تو دیکھیے اسی سر کو اٹھا کے چلے. اللہ ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کے صحابہ اور حضور کے اہل بیت کا ادب اور مقام کی معرفت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.